میں بڑے مزے سے بستر پر لیٹ کر موبائل پر گانے سن رہی تھی۔ گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا، تبھی میری پڑوسن بھاگتی ہوئی آئی اور مجھے کہنے لگی، سائزہ تو یہاں لیٹ کر گانے سن رہی ہے؟ بھائی، گلی میں تیری بیٹی بے ہوش پڑی ہے، کسی کا مک نے تیری معصوم بیٹی کے ساتھ ظلم کیا ہے، اسے گلی میں پھینک دیا ہے اور تجھے کوئی فکر نہیں کہ کیسی ماں ہے رے۔ یہ بات سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے موبائل ایک طرف پھینکا اور گلی میں بھاگی۔ گلی کے نکڑ پر بہت سے لوگوں کا ہجوم لگا ہوا تھا، سب میری بیٹی کی گرد مردے پہ دھیان تھے۔ میری بیٹی عائزہ لوٹی پھوٹی حالت میں زمین پر پڑی تھی، وہ رو رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایسے ساتھ میں بولی، عائزہ کس نے تیرے ساتھ یہ ظلم کیا ہے؟ وہ میرا سوال سن کر پھول پھول کر رونے لگی اور میرے سینے سے لگ گئی۔ میں اسے سوال کرتی رہی مگر وہ بالکل چپ تھی۔ میں نے اسے جھنجھوڑا مگر وہ جواب نہ دے سکی۔ میری پڑوسن نے کہا، بیٹی کو گھر لے جا، یہ سوال جواب بعد میں کر لینا، ابھی مناسب نہیں۔ میرے اندر سے بددعا نکل رہی تھی اور دل جل رہا تھا۔ میں نے کہا، اے اللہ، ظالم کو دونوں جہانوں میں رسوا کر۔ میں بیٹی کو گھر لے آئی اور شوہر بھی پہنچ گیا تھا۔ وہ ہکا بکا تھا اور بہت پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ میں بولی، لوگ دشمنی میں نہیں بلکہ مفاد کی خاطر ظلم کرتے ہیں۔ میری بیٹی چارپائی پر بیٹھی خاموش تھی کہ اچانک دروازہ کھلا اور میری ساس اندر داخل ہو گئی۔ وہ دوسرے گاؤں بیٹی سے ملنے گئی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر چلانے لگی، کم بخت عورت تو اسکول کیوں نہیں گئی، جبکہ میں نے تجھے کہا تھا بیٹی کو خود لے کر آیا کر۔ میرا شوہر بھی مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں نے جلدی سے جھوٹ بولا کہ پیٹ میں درد تھا، پہلے تو میں بیٹی کو روز خود لے کر آتی ہوں۔ ساس نے مجھے بہت برا بھلا کہا، غصے میں بس روتی رہی اور خاموشی سے سب سنتی رہی۔ گاؤں کے لوگ نہیں جانتے تھے کہ سب تھان جانا ضروری ہوتا ہے، رپورٹ بنوانی چاہیے، تھانے میں پرچہ درج کروانا چاہیے۔ ہم سادہ لوگ تھے اور خود ہی چپ ہو جاتے۔ میں نے شوہر سے کہا، یہ معاملہ پنچایت میں لے جائیں۔ میں اسے سوال کرتی رہی مگر وہ کچھ نہ بولی، بس ایک ہی جملہ دہراتی رہی، امی مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے اسے دلاسا دیا مگر خوف کم نہیں ہوا۔ صبح شوہر بولا، عائزہ کو تیار کر، ملک صاحب سے بات کی ہے۔ میں نے اسے بڑی سیاہ چادر اوڑھ دی۔ خاموشی سے میں بھی چادر اوڑھ کر شوہر کے ساتھ چل پڑی۔ میرے ساتھ بھی مارے پنچایت میں ہجوم تھا۔ ملک صاحب نے عائزہ کو بلایا اور سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹی بتاؤ کل کیا ہوا تھا، سب کے سامنے بتاؤ۔ وہ بولی، میں اسکول سے آ رہی تھی، کھیتوں کے پاس سے گزر رہی تھی کہ کسی نے منہ پر ہاتھ رکھا اور مجھے کھیتوں میں لے گیا۔ وہ یہ کہتے ہوئے رو پڑی اور خاموش ہو گئی۔ ملک صاحب بولے، بیٹی مجرم کا نام بتاؤ، میں اسے مار دوں گا۔ عائزہ نام لینے سے کتراتی تھی اور کانپ رہی تھی۔ 2 دن تک مردوں کو بلایا گیا مگر وہ نہ پہچان سکی۔ آخرکار ملک صاحب نے کیس ختم کر دیا۔ گاؤں میں کوئی آدمی نہیں بچا تھا۔ میں بے انتہا مایوس ہو گئی اور دل ٹوٹ گیا۔ انہی دنوں پتہ چلا کہ میری بیٹی حاملہ ہو چکی ہے۔ یہ خبر سن کر تو میری سختی میں آ گئی۔ میں نے پردے ساس سے چھپا لیا، خوف کی وجہ سے۔ دائی ساس نے سب بتایا کہ عائزہ معاملہ ہے۔ ساس نے مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا اور الزام دیا۔ اس نے شوہر سے کہا کہ طلاق دے کر اسے گھر سے نکال دو۔ شوہر نے ہاتھ جوڑ دیا اور کہا، مجھے معاف کر دو۔ پھر ایک دن استاد بلال ہمارے گھر آئے۔ انہوں نے عائزہ کے ساتھ ہونے والے ظلم پر افسوس کیا۔ وہ عائزہ کو اپنے بیٹے خالد کی دلہن بنانا چاہتے تھے۔ میں نے کہا، عائزہ ابھی صدمے میں ہے اور کم عمر ہے، لیکن استاد بلال نے فوراً رشتہ قبول کرنے کو کہا۔ عائزہ استاد صاحب کو دیکھ کر بہت گھبرا گئی۔ وہ میرے سینے سے لگ کر رونے لگی اور بچاؤ بچاؤ کہنے لگی۔ استاد بلال پریشان ہو کر جلدی سے گھر سے نکل گئے۔ پھر شوہر نے کہا کہ بارات آ رہی ہے، تیار کر۔ میں حیران رہ گئی اور دل میں سوال اڑنے لگے۔ شادی کی تیاری شروع ہو چکی تھی اور بارات آ گئی۔ خالد شہزاد جیسا لگ رہا تھا اور سب خوش تھے۔ عائزہ کی نظر استاد بلال پر پڑی تو وہ تڑپ کر رہ گئی۔ وہ بہت گھبرا گئی تھی کہ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ میں نے بلال کا ہاتھ پکڑا اور کمرے میں لے گئی۔ تم نے عائزہ کی حالت نہیں دیکھی، وہ استاد صاحب کو دیکھ کر کیوں ڈر جاتی ہے؟ تم یہ سب باتیں نظر انداز کیسے کر سکتے ہو؟ بلال کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت تھی۔ وہ بولا، میں اور بھی بہت سی باتیں نظر انداز کرتا آیا ہوں، مجبور ہوں۔ دل میں خود تو کہا۔ یوں میری عائزہ روتی اور ڈرتی ہوئی خالد کی گھر چلی گئی۔ میں بہت ٹوٹ چکی تھی اور دل سے کمزور ہو گئی۔ میرے لیے عائزہ کا غم کافی تھا، زندگی میں بلال کی نفرت میرے لیے بہت بڑی سزا تھی۔ بلال گھر سے باہر جا چکا تھا۔ اس وقت میں نے الماری سے موبائل نکالا اور فون ملایا۔ پچھلے کئی برسوں سے میری دفعہ سے دوستی تھی، کسی کو بھی پتہ نہیں تھا کہ میں اپنے شوہر کو دھوکہ دے رہی ہوں۔ میری ساس یہ سب جانتی تھی اور مجھ سے نفرت کرتی تھی۔ اس نے بلال کو
میرے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی بار بار۔ وہ کہتی تھی کہ تیری بیوی کی لچھن اچھے نہیں ہیں۔ بلال غصے سے سرخ ہو جاتا اور ماں کو ڈانٹ دیتا۔ اس نے کہا اگر بدنام کرو گی تو، مگر وقت میں وقت وہ پیڈل جام لگانے کی کوشش کرتی رہی۔ میں آج تک پکڑی نہیں گئی تھی، اس لیے مطمئن تھی۔ جس دن عائزہ کے ساتھ واقعہ ہوا اس دن بھی ظفر سے بات ہوئی تھی۔ ہماری دوستی پرانی تھی مگر کبھی باہر نہیں ملے تھے۔ اب ظفر ہر وقت ملنے کی ضد کرتا رہتا تھا۔ میرے عقل پر جیسے تالے پڑ گئے تھے اور میں کمزور ہو گئی۔ اس دن ساس دوسرے گاؤں گئی ہوئی تھی اور شوہر کا کام پر تھا۔ میں نے ظفر سے کہا گھر آ کر مجھ سے مل لے۔ میں نے صفائی گانے سن رہی تھی اور انتظار کر رہی تھی۔ میں عائزہ کو بھی بھول گئی تھی، اس لیے میں وہ سکول سے خود آ جائے گی میں نے سوچا تھا کہ مگر وہ نہیں آئی اور مجھے پھر یاد آیا کہ میں موبائل اٹھایا اور اس سے دوبارہ کال ملائی۔ میں بات کر رہی تھی کہ شور مچاتا ہوا شوہر کمرے میں آ گیا۔ اس نے میرا فون چھین لیا اور سب سن لیا۔ اس لمحے میری دنیا مکمل طور پر تہس نہس ہو گئی۔ بلال کو سب پتہ چل گیا اور اس نے مجھے طلاق دے دی۔ اسی رات عائزہ کی شادی ہو گئی اور مجھے طلاق پر مل گئی۔ میں بیاہ رہا ہو گئی اور زندگی تنگ ہو گئی۔ جب ظفر سے رابطہ ختم ہو گیا تو میں اکیلی رہ گئی۔ وہ مہینے میرے زندگی کی سب سے خوفناک تھے۔ مجھے عائزہ کی کوئی خبر نہیں مل رہی تھی۔ ایک دن مجبور ہو کر میں استاد بلال کے گھر گئی تو مجھے پتا چلا کہ عائزہ بچہ جنم دے چکی ہے۔ بچے کو دیکھتے ہی میری چیخ نکل گئی۔ عائزہ اور اس کا بچہ، میں ایک مہر کی بیٹی تھی اور جوانی میں مشہور تھی۔ ایک دن بلال ہمارے گھر پتنگ کھیلنے آیا۔ ہماری نظر مل گئی اور دلوں کا سودا ہو گیا تھا۔ بلال نے کہا شادی کرنا چاہتا ہوں مگر والدین راضی نہیں تھے۔ 3 سال کوشش کی مگر وہ نہ مانے۔ آخرکار گھر سے بھاگے اور شادی کر لی۔ بلال نے کہا زندگی کا اصل امتحان اب شروع ہے۔ میری ساس نے پہلے دن سے زندگی تنگ کر دی۔ اس نے ملازمہ ہٹا دی اور مجھے کام میں لگا دیا۔ رات کو بیماری کا بہانہ کرتی میں ٹوٹ گئی مگر پھر دوبارہ امید سے ہوئی۔ عائزہ پیدا ہوئی اور ہمارے گھر رحمت بن کر آئی مگر ساس نے اسے داج کے دوسرے دن ہی لے لیا۔ اس نے کہا مجھے بچے پالنے کا سلیقہ نہیں۔ اس نے میرا دودھ بھی چھڑوا دیا اور مجھے دور کر دیا۔ میں چپ چپ کر بیٹی کو دیکھتی اور دعا کرتی تھی۔ ایک رات عائزہ بہت روئی اور میں دروازے پر کھڑی تھی۔ بعد میں وہ میرے پاس آنے لگی۔ سال گزر گئے مگر ساس کی لڑائیاں ختم نہ ہوئی۔ میں حلقان سے تنگ آ کر ظفر سے بات کرنے لگی۔ اسی وجہ سے میری زندگی بدل گئی اور طلاق ہو گئی۔ جب عائزہ کی گود میں بچی دیکھی تو حیران رہ گئی۔ بچی کی شکل بالکل ظفر جیسی تھی۔ تاہم مجھے حقیقت کا سراغ مل گیا اور میں کام گئی۔ میں عائزہ کو لے کر ملک صاحب کی حویلی گئی۔ عائزہ نے معاملہ کو کھول کر بتایا۔ ملک صاحب نے فوراً پولیس بلا کر ظفر کو جیل بھجوا دیا۔ انہوں نے بچے کی خراجات اٹھانے کا فیصلہ اپنایا۔ عائزہ کو انصاف ملا اور اس کا دل مطمئن ہو گیا۔ ظفر کو سزا ملی اور حقیقت کو سامنے آ گئی۔ میں ساس کو فالگیر کے پاس لے گئی اور وہ بستر پر پڑی رہی۔ بلال اکیلے رہ گیا اور میں دارالامان میں ہوں۔ میں نے اپنی کہانی آپ کو سنا دی مکمل طور پر۔ کیا میرے شوہر نے طلاق دے کر ٹھیک کیا یا غلط؟ کیا میں سزا کی حقدار تھی یا نہیں؟ کمنٹ میں جواب دیجیے گا۔